آج 18 رمضان المبارک جمعے کا مبارک دن ہمارے پاس آ چکا ہے۔ آج کے دن کے اندر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایسا زبردست وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت مختصر وقت کے اندر آپ کو ایک ایک نقطہ اس وظیفے کا سمجھا دوں گا۔ اس کے ساتھ ایک دو اور وظیفے بھی ایڈ کرنے ہیں۔ آپ نے اس پوری ویڈیو کو سن لینا ہے، سمجھ لینا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں یہ جمعہ جب آ جاتا ہے، اس جمعے کے اندر پھر لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی تسبیح کرنے والا جو انسان بھی ہوتا ہے، جس گھر میں، جس دکان میں، جس جگہ پر یہ تسبیح پڑھی جائے گی، رب کریم کی ذات اس جگہ کے رہنے والوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے، ان کی ہر ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ اگر کوئی صبح کو پڑھے گا تو شام تک رب کی ذات سے جو مانگے گا، جس مقصد کے لیے مانگے گا، رب کی ذات پوری فرما دے گی۔ یہ مہینہ اللہ والوں بڑی ہی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی ہی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور اس مہینے کا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ رب کی ذات خود آ جاتی ہے بندے کو بلانے کے لیے، بندے کو پکارنے کے لیے کہ میرے بندے آ جاؤ، آ کر میرے در پر جھک جاؤ، میرے در پر آ کر جو مانگنا چاہتے ہو۔ اگر تمہیں نوکری کی ضرورت ہے تم آ کر نوکری طلب کرو، اگر تمہیں کاروبار کی ضرورت ہے تم آ کر رب کی ذات سے کاروبار مانگ لو، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے آج رب کے دربار سے پیسے لے جاؤ، اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہے تو رب کی ذات سے اولاد لے لو، اگر تمہیں پیار محبت کی ضرورت ہے، جانبین میں محبت چاہتے ہو، رب کی ذات سے محبت مانگ لو۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے، ایسا زبردست وظیفہ ہے، جب کوئی بیکاری، جب کوئی مجبور اور جب کوئی تنگ دست اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اگر وہ مانگنے والا ہے تو عطا کرنے والا بن جاتا ہے، اگر لینے والا ہے تو دینے والا بن جاتا ہے۔ بس یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے کہ غیبی فرشتے فوراً آپ کی مدد لے کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ آپ کی بیچارگیاں، آپ کی مجبوریاں، آپ کی بیماریاں، آپ کی تنگ دستیاں منٹوں میں، لمحوں میں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے آج تک وظیفے بہت کیے، آج تک آپ کو مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی، تو اللہ والو آج کا دن، جمعۃ المبارک کا دن، 18 رمضان المبارک، آپ نے یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ پھر دیکھنا کہ رب کی ذات آپ کو آپ کے مقصد میں کس طرح سے کامیاب فرماتی ہے۔ اللہ والو لا الہ الا اللہ ہے کیا، اس کی پاور ہے کیوں اتنی زیادہ، اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر بندہ اقرار کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، لا الہ الا اللہ، میری ضرورت کو پورا کرنے والا صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، مجھے میرے غموں سے نکالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، میری حاجات پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ، مجھے اولاد دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، میرا اچھا لباس دینے والا صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، میرا وسیع کاروبار دینے والا، مجھے رزق کے خزانے لٹانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ زمین و آسمان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، صرف اور صرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کا علاوہ اللہ کا غیر ہے، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب بندہ لا الہ الا اللہ پکارتا ہے، اللہ کہتے ہیں اچھا اس بندے کو معلوم ہے کہ میں ہی ہوں جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہوں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی اللہ ہے۔ اوپر دیکھیں تو اللہ، نیچے دیکھیں تو اللہ، دائیں بائیں دیکھیں تو اللہ، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی کاموں کو بنانے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ عزت کے خزانے، یہ ذلیل کرنا، یہ لڑکے لڑکیاں دینا، یہ دولت اور یہ غریبی، یہ بیماری اور یہ شفا، یہ بارشوں کا برسنا، یہ بادلوں کا گرجنا، یہ شیر کی داڑھ اور یہ مور کا ناچ اور یہ سام کی پھنکار اور یہ ہرنے کی چال اور یہ پھولوں میں خوشبو اور یہ پھلوں میں رنگ اور یہ پھلوں میں ذائقے، یہ کرواہٹ، یہ مٹھاس، یہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اتنی زبردست تسبیح ہے، اللہ کو اس بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنا ترس آ جاتا ہے۔ آگے بندہ کہتا ہے محمد رسول اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی کو بیان کرتا ہے، ان کی ثنا کو بیان کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ کو پکارا، اللہ کی ذات راضی، محمد رسول اللہ کو پکارا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات راضی، تو محمد رسول اللہ میں بندہ کہتا ہے کہ اللہ آج تک مجھ سے جو غلطی ہوئی میں نے معافی مانگنی ہے، اے رب کریم میں محمدی بن کر جیوں گا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو فالو کروں گا، اس کی سنت بری زندگی پر چلوں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں اچھا اس نے مجھے خدا بھی مان لیا اور پھر میری بات ماننے کے لیے میرے نبی کو فالو بھی کر لیا، اب یہ میرا بندہ اتنا میرا محبوب بن چکا ہے، اتنا قریب ہو چکا ہے کہ اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا، جس طرح کی حاجت مانگے گا، میں اس کی ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ اللہ والو، یہ میں اپنا خاص الخاص وظیفہ اپنی دکھیاری ماؤں بہنوں کے لیے، اپنے لاچار اور محتاج بھائیوں کے لیے، غریبوں اور مفلسوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے کئی سالوں کے کام اٹکے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ رشتہ آتے آتے رہ جاتا ہے، بنے بنائے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ، رمضان المبارک کا وظیفہ، 18 رمضان المبارک کا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر کر لینا، انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کر لینا، اللہ رب العزت نے چاہا تو جو دنیا کی طاقت، جو چیز تم چاہو گے، رب کی ذات تمہیں عطا کرتی چلی جائے گی۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا کیسے ہے، کس طریقے پر پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینا ہے اور پھر پہلی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہی فوراً آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کی آپ نے صرف اور صرف 21 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ، 21 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور اینڈ پر محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھتے وقت آپ نے توجہ اللہ کی ذات کی طرف رکھنی ہے اور اللہ کے خزانوں کو، اللہ کی رحمت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے، دیکھنا کہ اللہ کیسے اس وظیفے کی برکت سے آپ کے کام بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فوراً آج کا دوسرا وظیفہ وہ آپ نے کرنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ والوں کا آزمایا وظیفہ ہے، جو رمضان المبارک کا خاص وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ یا حی یا قیوم کے ساتھ رب کی ذات کو پکار کر رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی ذات کو پسند آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے برحمتک استغیث، یا اللہ تیری رحمت سے مدد طلب کرتا ہوں، اے اللہ تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، تو رب کی ذات اتنی رحیم بن جاتی ہے کہ آپ کے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی آپ کے سارے کام بن جائیں گے۔ تو آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس وظیفے کو آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے، اور یہ 11 بار پڑھتے ہی پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور رب کے حضور سچی توبہ کرنی ہے، رب کے حضور اپنے گناہوں پر توبہ کر کے فوراً اپنے حاجت کے لیے، مقصد کے لیے رب کی ذات کے سامنے اپیل کر دینی ہے، ہاتھ پھیلا لینے ہیں۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ رب کی ذات کو بلا لیا، پکار لیا، اب تم دونوں ہاتھوں سے 2
دولت سمیٹنا چاہو گے دولت سنبھالی نہ جائے گی۔ آپ کے گھر کا ایک ایک بچہ اللہ نے چاہا تو ارب پتی بن جائے گا، نسلوں تک اللہ رب العزت رزق کی بارش کر دیں گے، اور اللہ رب العزت کی ذات ایسا عطا فرمائے گی، ایسا عطا فرمائے گی کہ دولت تقسیم کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لوگ آپ کی کامیابی پر رش کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن کامیابی کی انتہا نہیں ہوگی۔ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے، ہر مسلمان کی ہر دلی خواہش کو پورا فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔